الرحیم صلوات قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا صلوات آباد رہو، شاد رہو، سلامت بکرامت رہو۔ جس ذات تطہیر صفات نال اے خمسہ یا مجلس آئی دی مخصوص و منصوب ہے، میں اسے ہستی اور شخصیت دا انتہائی اختصاراً اجمالاً اپنی قوم دے سامنے تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مصائب سرکار دے آخری ذاکر پڑھسن، میں انہوں دا فضیلت دے تناظر وچ کچھ تذکرات پاری نظر کروں۔ خطیب منبر سلونی، وارث رتبہ ہارونی، جم سے سریر کرامت، خورشید سے پہرے امام، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، سر تپا نفس اللہ۔ علی ابن ابی طالب دا خلق، خلق تے نطق دوسری دفعہ مجسم ہو کے 38 ہجری 15 جمادی الاول عالم نور چو عالم ظہور چ پہنچے۔ علی دا خلق خلق نطق جس دوسرے پیکر اچ دوبارہ ظاہر ہوئے، اس پیکر امامت دی کیا پہچان ہے، کیا نام ہے، کیا شناخت و علامت ہے؟ آدم آل ابا، نوح طوفان نینوا، یعقوب بیت الاحزان، غیرت اللہ، سید الساجدین، علی زین العابدین۔ گرمی ہے یا تھکی ہوئی ہوئے تو دسو چاہ میں جملہ مصائب دا پڑھ کے دعا گننا چاہتا ہوں۔ یقیناً حبس بھی ہے، گرمی بھی ہے، تواڈیاں محبتاں، تواڈیاں نیاز مندیاں قابل داد اور لائق تحسین ہیں۔ میں تواڈی عقیدت مندی کو سلام پیش کرنا چاہنا کہ یہ تو میں باہروں آیا تو میں کو محسوس ہوئے محسوس کیتا ہے کہ کتنی اندر حبس اور گرمی ہے، لیکن جڑا عشق اور محبت ہے اس وچ موت کدی رکاوٹ نہیں بنی۔ حبس تے گرمی دی کیا حیثیت ہے؟ آدم آل ابا، سادہ آدم نہیں،
آل آباد آدم، تطہیر والاں دا آدم، کسا والاں دا آدم، ردا والاں دا آدم، آدم آل ابا، نوح طوفان نینوا، یعقوب بیت الاذان، غیرت اللہ سید الساجدین، علی زین العابدین۔ پوری دنیا ساجد ہے، یعنی سجدہ کرتی ہے۔ کون ہے جن سجدہ نہیں کیتا؟ انبیاء، مرسلین، اوصیاء، اولیاء، دیگر مخلوق جڑی اللہ دی ذات تے ایمان رکھتی ہے۔ کائنات دی ہر شے تسبیح خدا پڑھتی ہے۔ پوری کائنات ساجد چے، اے سید الساجدین ہے۔ پوری کائنات ساجد ہے، اے سجاد ہے۔ سجادہ دن بہت زیادہ سجدے کرنے والا، اور قرآن دی قسم ہے اے ظہور تو بعد 20 سال بعد خطاب نہیں ملا، 30 سال بعد خطاب نہیں ملا۔ ہاں بھئی زیادہ سجدے کیتے ہوئے تے اس زیادہ سجدے دیکھ کے لقب دیتا ہوئے، بس دنیا تے ظہور فرمائے پہلی پیشانی سجدے چ رکھیے، تے وہ کوئی اتنا اہم تے وزنی سجدہ ہا جو پہلے سجدے دے بعد حکم ہے انت سجاد، تو سجاد ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ ایک سجدے دے بعد سجاد ہونا، ذرا اس کے غور فرماؤ سارے سامنے۔ ڈاڈکے بنو ہاشم، توجہ، ڈاڈا علی شاہ مردان، ڈاڈی شاہ زنان، یعنی سیدۃ النساء العالمین۔ سیدۃ النساء العالمین دے جدا اساں فارسی ہی ترجمہ کرے سو تو بنسی شاہ زنان، یعنی پوری کائنات دیاں عورتاں جیں بی بی دے سامنے ہاتھ بن کے سر جھکا کے کھڑیاں ہومن، وہ کو سیدۃ النساء العالمین، وہ کو شاہ زنان سدن۔ ڈاڈا علی، ڈاڈی سیدۃ النساء العالمین، بابا محسن انسانیت، نباز فطرت، سلطان سریر امامت، محرم حریم کبریا، جی اجا تک سمجھ نہیں آئی بنا لا الہ حسین ابن اچھا نعرے تو ہون میں کو کنفرم تھی گے بے گرمی ہے نا، کوئی نہیں۔ سلامت رہو، چلو سلامت رہو، سلامت رہو۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ گرمی ذرا دور کرنے ہیں۔ آج تو آپ کو سجاد دے بابت دا تعارف کراما ایک انفرادی روح تھوں کہ چوتھی سرکار کس باپ دے بیٹے اور وارث ہے۔ سیانے لوگاں خطاب ہے میڈا، باشعور لوگاں
کسی بھی شخصیت کو پرکھن دیکھن واسطے کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، مختلف پیمانن، مختلف معیارن، مختلف میزانن، متنوع مسترن، کہیں دا حسب ڈٹھا ویندے، کسے دا نسب ڈٹھا ویندے، کہیں دی دولت ڈٹھی ویندی ہے، کہیں دی جائیداد اساس متروکات ڈٹھے ویندن، کہیں دی ریت ڈٹھی ویندی ہے۔ توجہ فرمائی، کسے بھی بڑی شخصیت کو اس دی اہمیت، اس دا قد کاٹ دیکھن واسطے ایک علیحدہ رخی ہے کہ دیکھا اس شخصیت کو مہمان کون آندے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جیسا میزبان ویسے مہمان، میزبان بڑا تو مہمان بڑے آسے، تو سا غور ہی نہیں فرمائے میں کہا تو آڈی آبادی اچ کوئی بڑی گڈی والا آدمی آوے تو سا کیا اکسو بھئی کہیں عام کچی آبادی اچ کہیں کو ملنا ہے مہمان ہے، تو سا فوراً اکسو سارے سرداران دا کوئی مہمان ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، مہمان دا پروٹوکول، اس دا لباس، اس دی سواری، اس دی شخصیت تو آپ کو پتہ لگے جو مہمان کہہ رہے۔ کیا مطلب کہ کسے شخصیت نو دیکھن واسطے اس دے مہمان ڈٹھے جاندے ہیں۔ اگر مہمان بڑے تو میزبان بڑا، مہمان اہم تو میزبان اہم۔ دسا حسین کون ہے؟ زندگی بھر محظوظ تھی دے روائے، سال ہوندیاں 52 جمعراتاں، کتنیاں؟ 52 جمعراتاں، 1400 سال دیاں جمعراتاں دا خود حساب کر۔ قرآن دی قسم ہے جدہ دا حسین کربلا آرام فرما ہوئے، کوئی ایسی شب جمعہ تے جمعرات نہیں یہ سارے نبی تے سارے رسول اپنی اپنی قبراں مزاراں چھوڑ کے کربلا حسین دے مہمان نہ آ بنے۔ ختم قرآن نعرہ حیدری، سلامت رہو۔ نہیں توجہ فرمائی کو جا کہ مہمان نہ تو پتہ چل دے میزبان کون ہے۔ میں روح جہان دے اس عالم کو انعام دے سا جیڑا ازل تو ابد تک پوری کائنات 1.25 لاکھ نبیاں تو کوئی بڑی ہستی ثابت کرے، 313 رسولہ تو کوئی بڑا مہمان ثابت کرے، ہر نبی دے وسیعہ تو کوئی بڑا مہمان ثابت کرے۔ توجہ نہیں فرمائی، ساڑے کول ایک بڑا آدمی آوے تو ساڑی بڑائی دی سند بنویں دے، جہاں دے کول ہر شب جمعہ مہینے 4 دفعہ کائنات عالم دیاں سب تو بڑیاں ہستیاں مہمان ہوندیاں، انہاں چ حسین دا نانا بھی شامل، حسین دا باپ علی بھی شامل، حسین دی خاتون جنت، بولو چلو چلو باقی تو نہیں، نانا تا حسین تا افضل ہے، حسین تو یا کوئی نہ، بابا علی تا حسین تو بڑا ہے یا کوئی نہ ہے بڑا، ماں تا حسین دی ماں ہے یا نہیں۔ دنیا دا دستور آئی جو چھوٹے بڑا کول جان دینے، ایک ایسا چھوٹا ہے جو بڑے چھوٹے کول چل۔
اور پھر تو ایک گل دساں، ایک بندہ ہمیشہ دوسرے دا مہمان نہ بن سی، جتنی بھی دوستی ہوئے، پیار ہوئے، محبت ہوئے، احترام ہوئے، وہ جیویں جیویں زیادہ جانا شروع کر سی اس دا دل بھری چن لگوے سی۔ وہ یار پچھلے ہفتے تک گئے آسے، وہ یار پچھلے ہفتے تک ملنے آئے، کیا مطلب کہ زیادہ ملاقاتاں بور کر دیں دیاں، تھکا دیں دیاں، جی بھر دیں دیاں۔ قرآن دی قسم ہے کوئی ایسی کشش تے تاثیر حسین دی ذات ہے جو 1400 سال ہو گئے، ہر شب جمعہ ساریاں حجتاں حسین کو لاندیاں، نہ کہیں دا دل بھر دے، نہ کہیں دا جی بھر دے۔ اچھا ایک تو بئی گال دساں، یہ تو ہن چوتھی سرکار دے والد گرامی و گرامی، والدہ کون ہے سرکار دی؟ جس وقت سارے نبی پاک نے اعلان نبوت فرمائے نا، تو اسی بور تو نہیں ہوندے پہ حیاتی ہو گئی، علی ولی اللہ، علی ولی اللہم صلی علی سرکار نے اعلان نبوت فرمائے نا، دنیا تے دو بڑیاں حکومتاں ہیں، بس تریجی ہائی کوئی نہ، پوری دنیا تے کرۂ ارض تے دو بڑیاں حکومتاں ہیں۔ بیٹھو بیٹا بیٹھو، ٹائم نہ لو زیادہ۔ دو بڑیاں سلطنتاں ہیں، ایک عرب دے مغرب وچ، ایک مشرق وچ۔ مغرب وچ روم دی سلطنت آئی تے مشرق وچ ایران دی سلطنت آئی۔ چوتھی سرکار دی والد گرامی دا تعلق ایران دے شاہی خاندان نال، کیڑے خاندان نال؟ سائرس اعظم دی اولاد ہے۔ چلو میں قریب دا تعارف کراواں، نوشیروان عادل بادشاہ دی پوتی ہے۔ خدا را توجہ، حاتم سخاوت شہرت رکھ دن، نوشیروان عدالت شہرت، اور شہزادی دے دادے نو عدالت دی سند بشریت نہیں دیتی، صرف خود سارے رسول دیتی ہے۔ آقا فرمائندے ہیں ولدتو فی زمن المالک العادل، کہ لوگوں میں محمد جس بادشاہ کی شاہی میں ظاہر ہوا ہوں وہ عادل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انصاف پسند ہے، وہ جادہ مساوات دا راہ رو ہے۔ غور فرمائے، آپ تا آدھے وے جو نیکی ظاہر نہیں ہوندی، فوراً اجر نہیں ملے پورا، اللہ نیکیاں جمع کر دیں دے، ایک نہ ایک دن صلہ اجر۔ یار ایڈی گرمی بھی کوئی نہیں جڑی تو جڑا من لگ گئی، ملتا ہی ملتا ہے۔ نوشیروان دنیا دا عادل حکمران، پتہ ہے اللہ صلہ کیا دیتا ہے؟ حسین کی داماد دیتا ہے۔ کون داماد دیتا ہے؟ ایرانی سلطنت حکمرانہ دے حسین داماد ہو گئے نا۔ حسین جیسا داماد
علی زین العابدین جیسا نواسا، ہوئے 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 ہوئے، حسین جیسا داماد، علی زین العابدین جیسا۔ شاید میرے سمجھاونے چ نقص ہے یا میرے لب و لہجے تو غیر مانوسیت دا اظہار کریں دے پئے ہو۔ یہ زین العابدین دا تا صحیح راز معاشرچ کھل سی۔ جو زین العابدین کیا ہے، کون ہے؟ سارے نبی رسول ولی وسیع اپنی اپنی کرسیاں تے بیٹھ جاسن، ایک کرسی خالی ہو سی، جو حاطف غیبی دی آواز آسی، سارے تا آگئن اپنی کرسیاں تے، اینا اینا زین العابدین ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ زین العابدین کی کرسی خالی ہے، وہ کیوں نہیں تشریف لائے؟ تو سا غور ہی نہیں فرمایا۔ کوئی محشر دا ایسا بندہ نہ ہو سی جیڑا دوسرے کو حیران ہو کے نہ پوئی سی یہ زین العابدین کون ہے، جس کا محشر میں اس شدت سے انتظار ہو رہا ہے کہ پردہ ہٹسی، حسین دی دستار امامت دوارس پتر علی زین العابدین آتے، حسین جیسا داماد اور زین العابدین جیسا۔ بولو ایسے ہی، ایسا ہے نواسا کسے دا؟ اچھا، علی دی ظاہری شاہیت اے شہزادی حرم پاک دی زینت آ بنی ہے، غور نہیں فرما رہے، جنہاں دا نام ہی اور اسم گرامی بی بی شاہر بانو سلام اللہ علیہا ہے۔ کیا کھس میری ڈولی رکھو، میں دہلیز بطول دا پہلے بوسہ گرنا چاہوں۔ آہا آہا، حسین دے حرمچ اے پہلا حرم ہے یہ حریم تطہیرچ قدم رکھ، یعنی حسین دی پہلی شادی دہلیز دا بوسہ کی دس دختران امیر المومنین نے بھرجائی دا استقبال کیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اجر تا اتھائی مل گئی اس جو کائنات جنہاں دا استقبال کرنا فخر سمجھ دی آئی، انہاں خوش آمدید ہے۔ بھرجائی آ گئے ہو، آ گئی ہو، حسین آ بیٹھے، بس میں سمیٹ کی تے سارا بیان۔ حضور جی ملکہ ایران، میں تمہاری پہلے زیارت کر چکی ہوں، اوہ شادی ہون ہوئی ہے، ڈولی آ جائیے، پہلے زیارت کتھاں کیویں کڈاں؟ حضور صرف تواڈی نہیں، تواڈے بھرا حسن دی بھی، تواڈے بابا علی دی بھی، تواڈی پاک اماں دی بھی، تواڈے نانے محمد دی بھی، توجہ، میں تواڈا پورا ویڑھا پاک دیکھ چکی ہوں۔ امام تو سب کچھ جان دیں، اس ساڑے تواڈے سمجھاون واسطے اس مکالمے دا انتظام ہوئے تاکہ گال ہو سی، تاریخ دا حصہ بن سی، حبداراں تک پہنچ سی۔ فرمایا وضاحت دس، بی بی ادیے ایک دن میں اپنے محلے ایران محو خواب ہیں، ستی ہوئی ہیں، بھرپور نندرچ ہیں، میں خواب ڈٹھے، میرا کمرہ خوشبودار انوار نال لبریز ہو گئے، میں
نور دیکھ کے خوشبو نال مخمور ہو کے تو سن لفظاں دا غور ہی نہیں وکرے دے بیٹے میں تے میں پڑھی ویندا میں تے داد والے پاسے غور ہی نہیں کیتا ہے سائیں اٹھ کے آلے اگائیں جو میں دوترا میل سا پڑھی تھکا بیٹھا ہوں میں ڈاڈا میں آدھا رہے ہیں شاہ صاحب کو میری دو کافی ہیں نو آکے نہیں ہر صورت چاہ میں آکے اچھا وجی میں پڑھسا بات تو آکھے نہیں جڑے نا میں کو نوکری دے من دے توجہ یہ تھوڑی جے کرسی اچھی چا رکھوائی کرو نا کتا میرا چنگا بلے کرسی پہنچ چکی ہے جڑے وہ جیڑی وجہ تو صحیح نظر نہیں آندا پیا اچھا نوجوان ذاکرین کو شوق نال سنا اساں پرانی تھی گئے ہیں با اے ساڑے ٹائم تو سب بیٹھے رہاں دے ہو تواری مہربانی تو آڈا بہ وجہ نہیں تواری مہربانی بس میں بیان سمیٹ کی دے چلو یار مومن ناراض نہ تھی بس سلامت رہو راضی ہو ہوں اسے لے آکھا ہوئے جڑے لے میں مجلس پڑھ کی دیئے پہلے جو آکھوا توجہ با علم دوستا سلامت رہو کہ میں تو آدھے پورے پاک گھرانے دی ویڑھے دی زیارت کی دیئے حسین فرمائن نے وضاحت بی بی آدھے میں اپنے پیکے محل لے جے کو آدھین محل کسرا جہاں دے مخصوص کنگرے تے مخصوص برج ہیں اوئے ہوئے ہوئے ہون وقت ہوئے تو میں کنگران دی تفصیل دساں ہاں برج دساں ہاں تے اے دساں ہاں جو کہیں دے ظہور دے احترام وچ ایک کنگرے تے برج ترٹ کے زمین تے آئے چلو یہ میری ہمت میں انفرادی چیزیں توڑے تک پہنچا دینا بس میں نیڑے لائی کھڑا سچا ٹھیک ہے نا وہ سب کا پروگرام ہے نا سلامت رہو درود پر محمد والم بس میں عالم خوابچ ڈٹھے میرا کمرہ انوار نال بھری چکے تے کوئی ایسا نور تے کوئی ایسی مہکے جن دے سامنے چند سورج ستارے تارے شرماندن جن دے سامنے خوشبو دے سامنے امبر کستوری کو شرمندگی تو منہ چھپامنا پوندا ہے میں دیکھا تھا ایک نورانی ہستی ہے نال دوجھی نورانی ہستی ہے نال تریجھی نورانی ہستی ہے نال چوتھی نورانی ہستی ہے میں پوچھے حضور تعارف ایک کرم نوازی ذرا نوازی دراز فرمایا ملکہ ایران مجھے پہچان لو جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی ہے میں وہ محمد آ گیا ہوں جس کی رضا اس کو مطلوب رہتی ہے میں وہ محمد ہوں یہ نالا نور فرمایا یہ میرا وسیع وزیر جانشین علی ابن ابی طالب تریچا نور یہ اللہ کے حسن و جمال کا مظہر حسن ہے یہ چوتھا نور جہندے اتے تساں سارے فخر کر رہے ہو ناز کر رہے ہو
فرمایا یہ تمہارا ہونے والا سرتاج محسن انسانیت حسین ابن علی۔ میں محمد تواڈا عقد اپنے بیٹے حسین نال پڑھن واسطے آیا۔ ہن سمجھ آئیے وے سجاد دی والدہ ملکہ ایران تا ہے ہی صحیح، مگر ملکہ ایران کو ایک بڑا اعزاز ہے جو عالم خواب شہر بانو دا عقد حسین نال خود رسول آپ پڑھے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی صدقے تھی پوما۔ یہ چوتھا نور عصمت سین اگاں ودھے میں کوہان نہ لایا، میری پیشانی دا بوسا گتا، فرمایا میں حسین دی اماں خاتون جنت۔ حسین ملکہ ایران ہے، لیکن اللہ نے ایسے گھرانے دی نوح تے بہو بنن دا شرف بخشس جڑے اس ذات دا مظہر بن کے آئے۔ ایک لفظ آکھاں میں تو ان بڑا صاحبان ذوق سمجھتا اور تساں ہو بھی صحیح۔ انفرادی چیزاں پڑھنا بڑا مشکل کم ہے، توجہ رکھا ہے علم دوستوں۔ میں ایک روایت پڑھی ہے اور یقیناً توڑے تو کو پہنچی ہوئی ہونی ہے کسی نہ کسی طریقے نال، تفصیل نال نہیں تے اختصاراً اجمالاً، کہ 5/12/14 دی جنہ آساں توڑا موڈ کوئی نہیں تے بس کر دیں دے 5/12/14 دی جدوں آساں سوان عمری اور نورانی حیات طیبہ پڑھتے ہیں نا، تا او قدم قدم تے اپنے ڈاڈ کے نسب تے ناز کریں دے نظر آنے۔ ہم ہاشمی ہیں، ہم بنو ہاشم ہیں، عدنان ہمارا تھا، ہاشم ہمارا تھا، عبد المطلب ہم میں سے تھا، ہم کعبہ کے متولی۔ غور ہے 5/12/14 ہمیشہ اپنے ڈاڈ کے نسب تے کلے ڈاڈ کے نسب تے فخر کریں دے رہے ہیں۔ واحد علی زین العابدین 5/12/14 جنہاں صرف ڈاڈ کے شجرے اور خاندان تے ناز نہیں کیتا، پتہ کیا فرمایا؟ دنیا والو سجاد کو پہچانو، انا ابن الخیرتین، مجھے پہچانو میں 2 شاہیوں کا اکیلا وارث ہوں۔ شاہیاں دا ایک تا ہوئی ڈاڈ کی شاہی، یہ دوٹھی کیڑی شاہی ہے؟ اے شاباش، تو سا اے غور فرماؤ نا، جیڑے شجرے جیڑے نسب جس خاندان تے امام ناز کرے وہ کتنا بڑا خاندان ایسا ہی۔ اور اوہا نان کی نفاست ہے، نان کی نفاست ہے، نان کی گلفام بدنی ہے کہ قلم جو پکڑے نہا بول پوو شاباش۔ ہن سمجھ آئی ہی وے جو سجاد کتنا امیر ہائی،
سجاد دے نانکے پوری دنیا تے شاہی کرے نے ہن بھائی، سائر سے اعظم دا خاندان، نوشیروان عادل دا خاندان، تاریخ اہدیے رنہ تا زندگی اچ بہویں علی زین العابدین، لیکن اسے لے بہو روندہ ہے، یہ لے چھوٹی بھین پوچھ دیا ہے شام اچ تازہ ہوا نہیں چل دی، صدقہ اسے لے بہو روندے ہیں جڑے لے معصومہ بھین پوچھ دی ہے، آزاری ویرون شام ٹھڈی ہوا نہیں گھل دی، رت ود ونیا بھین دیاں چوٹیاں چمکیا کہ نہ گھل دی ہے چل دی ہے، جتھاں اثر رہندے ہیں اتھاں لگ دی نہیں، اوئے ہوئے 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 کیڑا سونا لفظ پڑھ دے ہیں پرانے ذاکر، وہ میں صدقے تھی منیا آدھے نہیں جو پہلی کو دوجی نہیں مل دی، آؤ راہ دیو چاہ سائیں کھوں، آؤ تشریف میں توڑے واسطے لمبا کریں دا کھڑا ہیں، السلام کیڑا سونا لفظ آدھے ہیں پرانے ذاکر، آدھے نہ پہلی کو دوجی نہیں مل دی، لکھ اساں ذاکر ہوں پے انہاں لوگاں دے اپنا مقام حیثیت ہے، وہ آدھے ان ذرا لفظاں تے غور کرائے نا، کیسی تشبیہاتی ذاکری ہے، کیسی تمثیلاتی ذاکری ہے، صبح چونکہ قید خانے دی چھت کوئی نہیں نا، پرندے جو گزرے نہ قید خانے تھے، جناب سجاد دے کولا بیا ویرون یہ پکھی کڈے پے ویندے یار انہاں لفظاں تے غور فرماؤ، میں انہاں لوگاں کو سلام کریں دا جنہاں دے لفظ دے جملے ہیں، فرمایا صبح دا ٹائم ہے پکھی ان پرندن روزی روٹی دی تلاش ویندے پے، بس سارا دن وہ دروازے تے رخ کر کے روندی رہویا، یہ شام کو پچھلے پہر جو واپس ولے نہ پرندے ود بیمار بھرا دے کولا بیا ویرون تے اے ہون کی دے ویندے پے، یہ اپنی روزی روٹی تلاش کر کے اپنے اپنے آشیانہ آلہنا گھونسلہ گھرنا چویندے پے، ایڈی رووے ہا جو شام حلونیا بیمار بھرا دے گل لگ کیا کیا ویرون پکھی وطن تے گھر ولے ویندن، کدہیں او موسمی ہو سی جو اساں وطن مدینے پہنچ سکے، رت ود ونیا رو کے آکھے نہ ہر کوئی ویسی تو اتھائیں بابا کریں دی مر ویسے، آباد رو کچھ رو، بس میں تو آپ کو ایک روایت سنیں نا سائیں کو ٹائم دے ماں تو آدھے بہوں پسندیدہ مجلس پڑھن والے مداہن یہ سلسلہ میں جاری و ساری رہوے، یہ غم میں نا غم اس دے 6 درجے نے، پہلے درجے دا غم میں ٹھڈا سا بھرنا، غم زدہ بندہ ٹھڈا سا، دوجھا غم دا درجے بغیر آواز دے رومنا، یہ کربلا تو شام تک علی دی بے اولاد دھی روندی رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جڑا چپ کر کے رونے نا یہ نقصان زیادہ ہوتا ہے، یہ وجہ جو وطن تے ولیے تا وڈی بھین تو پہلے ہی شہزادی دی وفات ہو گئی، یہ چپ کر کے رومن دا ارمان ہے، چپ تریجھا درجہ آواز نہ رومن، آدمی روندہ بھی ہے نال کچھ آواز بھی جڑے نہ اس دی نکل دی ہے، ہاں کرنی یا واہ کرنی یا ہائے کرنی یا سجنا کو سجنا یا دکھ دا اظہار کرنا، چوتھا غم دا درجہ ہے اتنا رومنا
جو رومن دے روندے روندے غش آ ونجے پنجواں غم دا درجہ ہے اتنا غم چھا ونجنا جو سامنے کوئی چیز آوے اس نال ٹکر مار دیونا غم دی نہ دیکھنا دیوار ہے یا پتھر ہے یا کوئی سخت چیز ہے غم دا آخری درجہ چھٹا روندے روندے اتنا رومنا جو رومن دے دوران وفات ہو ونجے میں کو قسم ہی مزار حسین دی جڑی میرے سامنے ہے اے آخری غم دی حالت حسین دی معصومہ دھی تے شام ہے صدقہ ماتم تیرے مذہب عظیم عبادت ہے یہ دنیا دی واحد بچی ہے جڑی روندے 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 دنیا تو ٹر واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ آباد رہو آباد میں کوئی دیر لائیے سال سر منگس بابا دا پورا سال سر منگس بھئی بابا سینے تے سمجھدہ آئی سال ہو گئے میں نہیں ڈٹھا پورا سال انہیں انکار کیتا ہے آخری رات اللہ کو ڈاڈی دا واسطہ دیتا اس سے رات خواب اچ بابا ڈٹھا ادھ رات لے اٹھی بیٹھی ہے تے دیواران نال ٹکران ودی مرین دی تے آدھی تاں چپ کرے سن جے بابے دا سر مل سیتا تاریخ آدھی جیویں جیویں بچی دا گریہ ودھ ہے نا شام دا زلزلہ ودھ ہے اتنی شام حلی ہے نہیں تو علم حدیث کوئی نہیں کہ رسول فرمایا اذا بقل یتیم اہتز عرش الرحمن کہ جدو کتھے یتیم روے نا عرش خدا ہلن لگ تے اس تو وڈی تا مظلومہ یتیمہ ہے ہی کوئی نہ پایا شام حلیے یزید دا محل کمب گئے بستر کمب گئے ادھرات لے اٹھے سامنے ایک سپاہی کھڑا ہے جن دا نام ہے طاہر قیامت آ گئی ہے آدھے حسین دی خواب اچ بابا ڈٹھے سجاد تے مستورات بہن چپ کراون دی کوشش کی تھی ہکو مطالبہ جو بابے دا سر منگا دے یزید اگر سر نہ گیا تے بچی میں مسلسل روندی رہی تو کچھ دیر دے بعد تیری پوری شام تباہ ہوئے سی الہینہ دے کوئی شام بچامن دا علاج ہی ہے تیرے کو یادے تھوڑی دیر ہستے حسین دا سر میں کڑے چاہ بوں بابے واسطے اداس تے مونجھئے جدہ سر کو دیکھ سی نا کہ یادے میں یقین نہ لادا نہ ہو سی تے نہ رو سی اے صدقے نہ ہو سی ادھ رات طاہر سر گننا ہے توڑے مہاری امام وصول کیتے قید خانے دے درمیانے چاہ کے رکھے معصومہ بابا آگئے تڑپی ہے کتھے بابا اس سامنے تشت رومال ہٹا آدھی میں بابے دا سر منگا کھانا تا نہیں منگا تشتے تا ہمیشہ کھانے ہوں گے پھر میں نے رومال تا ہٹاؤ میں آدھا آسمان ڈھائے پہ ہو زمین برباد تھی گئی ہو سال دے بعد شہزادی رومال ہٹائے کہ دیکھے سجے دیاں ظلفاں کھبے ولیاں ہوئیں کھبے دیاں ظلفاں سجے ولیاں ہوئیں حسین دے چہرے دے اتے کربلا دی خاک تے خون دیاں خشک تیاں جمعیاں ہوئیں منہ تے منہ رکھ کے پہلا وین کی تس بابا رول گئیاں شاباش 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 بابا تیرے سینے تے سمن دی آدیاں ذرا آنکھ کھول میرا بستر دیکھنا مٹی تے تاریخ آدھی 12-13 وین حسین دی پیاری دھی کی تن بس وین ودھ دے آئیں مستورات دا ماتم ودھ آئے یہ لے آخری وین مکائے اسنا شہزادی دا آواز رک گئے میرا پڑھنا سوکھ ہے توڑا سننا سوکھ آواز بند ہومن دی دیر آئی بیمار کربلا باندھ دے ہن اٹھی دے ہن کہیں ویلے بھین دو دے دن کہیں ویلے پھکیاں تے ماما دو دے دن تے دن دعا منگو شالا نندر آ گئی ہوئے
سال بعد بابے دی خوشبو محسوس کیتی ہے، سکون ملس نیندر آ گئی ہے۔ آمین نبض تے ہاتھ رکھن خون ود گئے، امامہ گالے ڈھائے پہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ پھپھی اماں جلدی آؤ، میری بہن دنیا تو ٹور گئی ہے۔ کیوں شرما کے روندے بیٹھے؟ آئیتا ایام ہی ہو جائے ہن، اتنے حب سے چور گرمی ہے تھوڑا بہنا، یہ تھوڑی محبت دا نشان۔ او جوانو جناب سجاد دیکھل، شہزادی دے معصوم لبھل دے پر جناب سمجھے تسیے شاید پانی پئی منگ دی ہے۔ ممبر دی قسم سجاد کن لامل تا ہولے ہولے آدھی پئی آئی واہ بتا بابا میں رول گئیا، بابا سینے تے سمجھ لائے میرے رخساراں دا رنگ دے، نہ میں سجے پاسے تے سمجھ سکدیا، نہ میں کھبے پاسے تے سمجھ سکدیا۔ صدقات 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 صدقات، آباد رہو آباد رہو آباد رہو آباد رہو۔ صدقے تھی پوما کتنا عرصہ قائد شام دی، بولو روزانہ پڑھ دینا لیں ذاکر، سال دی غلط آکھاں ذکر نصیب نہ ہوئے، سال دی قائد خانے دی چھت کوئی نہ آ میرے سر تے قرآن رکھ، روزانہ پانی نہ ہنڈے میں، ترائے دہاڑاں دے بعد پانی مل جا۔ او اتنا تھوڑا ہوندہ آئی وڈے پردادار تسے راندے آئین یتیمہ چاپنا حصہ بڑھنے میں۔ روایت میں پڑھنا تو اڈا مزاج قبول کریں دے یا نہیں کریں دے، لیکن پڑھدا میں ہاں روایت اتنا تھوڑا ہوندہ آئی کھانا پان وڈے پردادار اپنا حصہ بچہ چوان دے دے، واتی بچہ دی پیاس پوری نہیں۔ میں قرآن دی قسم میں یہ وجہ جو ایک مقتل دیا کتاباں چ روایت ایک ڈیڑے تو اڈے مہاری امام اپنی آلیہ وڈی پھپی تو سوال کیتا ہے، پھپی اماں سال ہو گئے جدہ دے شام آئے، میں تو نماز پڑھ دا جدہ ہی ڈٹھا ہے تو پوری نماز بہے کے پڑھ دے، اماں تو سا قیامی بہ کے کریں دے اور رکوع بہ کے کریں دے، قیام واسطے اٹھی دے کیوں نہیں وے بی بی ادھی ہے، ہر کوئی نہ جان دا اسی تو تا جان دے، جدہ دے شام میں چاہے کھانا پانی اتنا تھوڑا ہوندہ ہے، یہ ایسا وڈے پردادار کھان دے ہیں تبال بکھے راندن میں اپنا حصہ یتیمہ چوان دے، سال دے تاستے بکھ دے بعد دی کمزور آن جو میں کھڑ کے نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، میری سین کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ پانی آئے کتنے ڈیاں دا کٹھا پانی دیندے ہیں بولو، یہ ہونے دے سائیں ترائے پانی آئے آگے پانی رات ود گئی۔ آلیہ سین پوچھے بچڑا کیوں رات ود گئی؟ فرمائیں ترائے دہاڑاں دا پانی میری بہن دے غسل واسطے تھوڑا ہے، میں جو بھی تالی بچہ سندہ کھڑا جناب سجاد دا طواف کر کے آدھے ایسا وعدہ کرنے نو دی پانی نہ مغزون نو دی اندھا کٹھا مگا سادی نب ویسی توڑے تیری بھین دا غسل ہو دنیا دی کوئی تاریخ نہیں دسے دی جو نو نہارے بالا پانی دا نہ چاہیا صدقات 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 میں نوکر ہوں بابا میں نوکر ہوں بابا گرمی ڈاڑی ہے حوصلے نہ
بس یہ روایت پڑھنی ہے سائیں کو وقت دے ماں قربان تھی پوں پانی قید خانے دے ہی کونے چ رکھا نے 9 دہاڑاں دا پانی کنات لگی ہے زندان دے قید خانے دے کونے چ کنات لگی دھیاں علی دیاں نوح شاہ نجف دی پانی رکھا ہے میں آدھا آسمان ڈائے پیو زمین ختم تھی گئی کنات لائیے معصومہ دا میت چاہ کے کنات تچ رکھا غسل دی تیاری پہیاں کر دیا ہیں جو اچانک شام دے قید خانت ایک شام دی ضعیف عورت آئیے آدھے پردہ دارو تو سا کنات تو باہر آوڑنا بچی کو غسل میں دے سا علی حسین آدھے تو اپنا تعارف کرا آدھے میں شام دی وستیاں میں وقت دی حکومت دی ملازمت کرنیاں میرے واسطے حکم ہے شام میں کوئی بڑی مستور مرے غسل میں دے منے کوئی بچی مرے غسل میں دے منے ممبر دی قسم میں آدھے ہٹ ونیوں تو آدھی بچی کو غسل میں دے سا میں کو بادشاہ بھیجے شاہی حکم ہے اسے لے علی حسین آدھے بے شک غسل دے آخر غسل جو دے دیو سے میت دے وارساں کو کوئی مزدوری بھی گھن دیو سے آدھے میں نقد کوئی شے نہیں گھن دی میت دا جیڑا لباس لہندے میں او گھن دیاں تے میت جیڑا زیور پائے ہوئے ہونے میں او زیور گھن دیاں اسے لے علی دی تھی 3 دفعہ بیٹھی ہے وات اٹھی ہے آدھے پہلے لباس دے کہ قیدین دا زیور دے نہ لباس دے دے پاون دے نہ زیور دے دے پاون دے آدھے ارمان آدھے عباس ہوندہ کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان